سن نہیں سکتے، دل سے حق ان کے دل تک پہنچ نہیں سکتا، کان ان کے حق سن نہیں سکتے، وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ اور آنکھوں سے وہ حق پڑھ سکتے دیکھ نہیں سکتے۔ یہ معنی ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی میں اتنا آگے چلا جائے، ضد میں آ کر، عداوت میں آ کر، ہٹ درمی میں آ کر، اللہ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ اور یہ دل، جس طرح کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل کے سامنے، دل پر ہر قسم کی چیز پیش کی جاتی ہے، ہر قسم کی، اچھی بھی بری بھی، حق بھی باطل بھی۔ تو جب اگر تو وہ حق کو قبول کر لیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انارت لہ قلوبہم، ان کے دل جو روشن ہو جاتے ہیں۔ اگر حق کو ایکسپٹ کرتے ہیں، پھر عملی میدان میں حق پر عمل کرتے ہیں، ان کے دل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ اس طرح روشن ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں سے ہر قسم کی روشنی نکل رہی ہے۔ اگر وہ حق کی بجائے شر کو ایکسپٹ کرتے ہیں، برائی کو ایکسپٹ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی پر عمل کرتے ہیں، ہر قسم کے گناہ کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو ان کے دلوں پر پھر وہی غشاوہ اور پردہ آ جاتا ہے، اور پھر وہ ساری زندگی بھی لگے رہیں، وہ پھر حق سن بھی نہیں سکتے، حق کو دیکھ بھی نہیں سکتے، حق کو سمجھ بھی نہیں سکتے۔ ختم اللہ علی قلوب۔ تو یہ دل کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ دل کہتے کسے ہیں؟ ہر انسان کے دل میں، جسم میں ایک دل ہے نا، دل ایک گوشت کا، ایک خون کا لوتھڑا ہے، ہر حیوان میں ہے، ہر جاندار میں ہے، چاہے انسان ہے، چاہے حیوان ہے، چاہے حشرات ہیں، ہر مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک لوتھڑا رکھا ہے۔ اچھا، اس دل کی کیفیت حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث جو بخاری مسلم میں آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحلال بین و ان الحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبَہَاتٌ، ان حلال اور حرام کے درمیان کچھ معاملات، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہات ہیں، جس کی وضاحت نہیں، مبہم ہیں، ان کی تفصیل موجود نہیں، مجمل ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُہَاتِ، جو شبہات میں واقع ہو گیا، جس نے اپنے آپ کو شبہات میں ڈال دیا کہ ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے یہ غلط ہے، ہو سکتا ہے حلال ہے، ہو سکتا ہے، یعنی یہ شبہات میں جب پڑ گیا، اپنے آپ کو جب شبہ میں ڈال دیا، اللہ کے رسول نے فرمایا واقع فی الحرام، وہ شبہ میں نہیں پڑا بلکہ وہ حرام میں داخل ہو چکا ہے۔ اس لیے شبہات سے بچنا چاہیے۔ مین فتنے کی جڑیں بھی دو چیزیں ہیں، جن بعض کا تعلق شبہات سے ہے اور بعض کا تعلق شہوات سے ہے، خواہشات، انسان کی خواہشات سے، اور بعض کا تعلق شبہات سے ہے۔ شبہ پیدا ہی تب ہوتا ہے کم علمی کی بنیاد پر، یہ نقطہ یاد رکھ لیں۔ شبہ آپ کو جھانسا دے نا، شبہ پیدا کرنے کی کوشش کرے تو سمجھ لیں کہ یہ علم کی کمزوری ہے، اس لیے علم حاصل کریں۔ اچھا، وہ حدیث بیان کر رہا تھا، اللہ کا رسول فرماتا ہے وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُہَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، گویا کہ وہ حرام میں داخل ہو گیا، واقع ہو گیا۔ اس حدیث کے آخر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا، اور سن لو، توجہ میری طرف کریں،
اللہ کے رسول فرماتے ہیں الا ان فی الجسد لمضغۃ، سن لو جسم میں ایک لوتھڑا ہے، ایک لوتھڑا، وَإِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر انسان کا وہ لوتھڑا درست ہو گیا، وہ لوتھڑا درست ہو گیا، صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وہ سارے کے سارے جسم کو درست کر دے گا، سارے کا سارا جسم گویا کہ درست ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر اس میں ٹیڑھا پن آ گیا، خرابی آ گئی، وہ شبہات میں داخل ہو گیا، یا اس فَإِذَا فَسَدَتْ، وہ دل کا لوتھڑا جو ہے، وہ خون کا لوتھڑا، اس میں خرابی آ گئی، تو فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وہ سارے کے سارے جسم کو خراب کر دے گا۔ الا، پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں الا سن لو، وہ کیا ہے؟ وَهِيَ الْقَلْبُ، وہ دل کا لوتھڑا ہے، وہ دل کا ٹکڑا ہے۔ اس لیے دل جو ہے اس کی اصلاح کرنا ضروری ہے۔ جب دل کی اصلاح ہو جائے گی، پھر میرا ہر عمل جو ہے وہ درست ہو جائے گا۔ اگر دل صحیح نہیں ہے تو پھر سب کچھ برباد ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، میں نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی۔ اس لیے زبان، آنکھیں، کان اور دل، زبان تو آخر میں آتی ہے نا، یہ حق اور باطل کی پھر تصدیق کرتی ہے، بول کر بتا دیتی ہے کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے۔ اصل میں جب سنتا ہے یا دیکھتا ہے، دل اس کی تصدیق کر لیتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں دوسرے مقام پر، یہی قیامت والے دن پورے کے پورے جسم کا انحصار دل پر ہے، اور قیامت والے دن ان تین چیزوں سے یہ گواہی بھی ہوگی، کان بھی گواہی دیں گے، آنکھیں بھی گواہی دیں گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا نا کہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کے دل ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ہم ان کے دلوں کو اس طرح پھیر دیتے ہیں جب انہوں نے ارادہ کر لیا کہ ہم نے بات کو سیکھنے نہیں، اللہ فرماتے ہیں أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، میں ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیتا ہوں، پھیر دیتا ہوں۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر پھر پکی مہر لگا دے، وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون، یہ پھر غافل ہیں، غفلت کا شکار ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسرے مقام پر، جس آیت کا میں اشارہ دے رہا تھا، کہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ کل اولئک کان عنہ مسئولا، اگر علم حاصل کرنا ہے تو علم حاصل کس چیز سے ہوگا؟ یا تو آنکھوں سے، یا کانوں سے، تیسرا دل جو ہے وہ تصدیق کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کا آپ کو علم ہی نہیں ہے اس کے بارے میں بات چھوڑ دیں۔ آج ہم تو بات کرتے ہیں نا، حدود بات۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے نبی کو خطاب کر کے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کیوں؟ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ، سمع سماعت سننا، والبصر اور آپ کی بصارت دیکھنا، والفؤاد اور دل جو ہے، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سے یہ مسئول ہے، ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ کو ایک چیز کا علم نہیں تھا، آپ نے بات کیوں کی؟ یا آپ نے حق سنا تھا، حق کی گواہی کیوں نہ دی؟ آپ نے حق پڑھا تھا، حق پر عمل کیوں نہیں کیا؟ یا آپ نے حق سنا بھی تھا، دیکھا بھی تھا، تصدیق کیوں نہ کی حق کی؟ اس لیے یہ تین اعضاء جو ہیں جسم کے، یہ بڑے اہم ترین اعضاء ہیں جن کا تعلق علم سے ہے۔ جب ہم پڑھیں
تو حق کو جب پڑھ لیں تو حق کو بتائیں بھی اور عملی میدان میں دل سے تصدیق کروائیں کہ واقعتاً حق ہے تو میں قبول کیوں نہیں کر رہا. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، مور لگا دے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں پر، وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی آنکھوں پر، بصارت پر، بینائی پر پردہ آ گیا ہے، وہ حق کو پڑھ نہیں سکتے. والا ہم، اور ان لوگوں کے لیے اب یہ اللہ تعالیٰ انجام بتا رہے ہیں. یہ دنیا میں سزا تھی کہ حق کو قبول ہی نہیں کر سکتے. آخرت میں سزا کیا؟ والا ہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے، بہت بڑا عذاب. اللہ تعالیٰ نے جو جہنم کی صورت میں تیار کر رکھا ہے منکرین کے لیے، کفار کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول کے نافرمانوں کے لیے جو تیار کر رکھا ہے، والا ہم عذاب عظیم، ان کے لیے عذاب عظیم اللہ نے تیار کیا، وہ ان کے لیے عذاب ہوگا. یہ کن لوگوں کے لیے؟ یہ دوسری قسم کے لوگ، ان کا آپ نے مختصر سا تعارف پڑھ لیا، وہ کون کون سے لوگ ہوتے ہیں اور کون سی کیٹیگریز ہے. پچھلی درس میں بتایا تھا کہ 3 کیٹیگریز کے لوگ عموماً دنیا میں پائے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا میں بھی 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا. پہلے مومنین متقین لوگ ہیں، دوسرے کفار لوگ ہیں جو بالکل انکار کرنے والے، ان کی تفصیل آپ نے سن لی، اور تیسری قسم کے لوگ منافق لوگ. ان کا ذکر اب اگلی آیات میں شروع ہونے لگا ہے. شروع کریں یا نیکسٹ پروگرام پر؟ جی کریں. اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں سے، وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے، لوگوں میں تمام کے تمام قسم کے لوگ ہیں، چاہے وہ یہودی ہیں، چاہے عیسائی ہیں، مجوسی ہیں، مسلمان ہیں، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والا جس پر لفظ انسان بولا جاتا ہے وہ الناس میں آتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں. کون؟ مَن یقول، جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت پر بھی ایمان لائے. وما ہم بمومنین، نہیں وہ مومنین ایمان لانے والے، یعنی انہوں نے جھوٹ بولا، بظاہر زبان سے کہہ دیا کہ ہم مومن ہیں، ہم اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی کی اطاعت کرتے ہیں. وما ہم بمومنین، لیکن وہ حقیقت میں مومن نہیں. یہاں پر بھی وہ ڈیفینیشن آئی. یہ ڈیفینیشن یاد رکھ لیں، یہ ساری زندگی آپ کو کام آنے والی ہے. کس چیز کی؟ ایمان کی. ایمان کی ڈیفینیشن کیا تھی؟ صدوق اللسان، تصدیق بالقلب، عمل بالجوارح. اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، عمل بالجوارح. اب ان لوگوں نے زبان سے اقرار کیا، لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وما ہم بمومنین، وہ مومن نہیں. اگر زبان سے اقرار کرنا ہی ایمان ہے تو اللہ تو پھر فرما رہا ہے وما ہم بمومنین، وہ مومن نہیں. اچھا، اس کو تھوڑا سا پس منظر آپ بتا دیتے ہیں. یہ منافقین کا پس منظر، یہ بڑا ہی خطرناک گروہ ہے. مشرک جب مکہ میں تھے نا، اللہ کے رسول صلی 13 سال آپ نے نبوت کا عرصہ گزارا ہے مکہ میں. مکہ میں کوئی منافق نہیں تھا، مکہ میں کوئی منافق نہیں تھا. منافق کہتے کسی ہیں؟ زبان سے کچھ اور کہنا، دل سے اور کہنا. جو زبان سے کہہ رہا ہے وہ جھوٹ کہہ رہا ہے، لیکن دل اس کے اندر کوئی اور چل رہا ہے. مکہ میں نہیں تھے. مدینہ میں یہ نفاق والی بیماری جو ہے یہ مدینہ میں پیدا ہوئی. مدینہ میں جس طرح کہ پہلے آپ نے سنا ہے، میں نے بتایا تھا کہ 3 قسم کے لوگ رہتے تھے.
کتنے قسم کے یاد ہے کسی کو؟ کوئی نہیں یاد. درس سنا، چاول کھائے، کھانا کھایا، مسجد والا جتنے بھی ساری چیزیں مسجد میں ہی سمیٹ کر رکھ دی، ہمیں ساتھ لے جانے کی ضرورت نہیں. ماشاء اللہ، اچھی سوچ ہے. ہاں مدینہ میں نے بتایا تھا کہ 3 قسم کے لوگ تھے. کچھ مومن تھے، یہودی تھے دوسری قسم کے لوگ، اور تیسری قسم کا اب نفاق پیدا ہو گیا. تو یہودیوں کے 3 گروہ بتائے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ. اور دوسرے جو تھے مشرک، ان کے 2 بڑے گروہ تھے، اوس اور خزرج. اب خزرج کا ایک آدمی، اس کا نام تھا عبداللہ بن ابی ابن سلول. یہ خزرج، اوس اور خزرج کی آپس میں نہیں لگتی تھی، آپس میں ان کی بڑی لڑائیاں تھیں. لیکن اس بات پر انہوں نے اتفاق کیا ہوا تھا دونوں گروہوں نے. اللہ کے رسول جب مدینہ پہنچے نا، تو جب مدینہ پہنچے تو مدینہ پہنچتے ہی، آپ ابھی تک مدینہ آئے نہیں تھے، لیکن ان لوگوں کا کچھ اتفاق ہو گیا تھا کہ ہم مدینہ میں اپنا ایک سردار مقرر کرتے ہیں. اوس اور خزرج دونوں لوگوں نے. اور عبداللہ بن ابی کا تعلق کس قبیلے کے ساتھ تھا؟ ابھی بتایا نہیں، پیچھے خزرج رہ گئی، وہ تو ہوگا. خزرج قبیلے کو بتایا میں نے. توجہ سے اگر درس سنیں گے تو پھر انشاءاللہ فائدہ ہوگا. خزرج قبیلے سے تعلق تھا عبداللہ بن ابی کا. ان کے آپس میں لڑائیاں تھیں، لیکن اتفاق دونوں کا تھا کہ ہم عبداللہ بن ابی یہ شاطر آدمی ہے، بڑا چالاک آدمی ہے، اور اس کو ہم اپنا کیا بنا لیتے ہیں؟ سردار. اس پر اتفاق ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے نا مدینہ میں، وہ ان کے سارے کے سارے جو پلانک تھی، وہ پلانک پر سارے کا سارا پانی گر گیا. اچھا، یہ عبداللہ بن ابی منافق، یہ لوگوں کو اکٹھا کر کے اپنی ایک جماعت اور تنظیم کی شکل میں ایک پروپیگنڈا کرنا چاہتا تھا. پروپیگنڈا کیا بھی، ارد گرد گردنواح میں چلا گیا. مدینہ کے گردنواح میں جو دیہاتی بادیہ کے میں رہنے والے لوگ تھے، ان پڑھ ہوتے ہیں اکثر لوگ، ان کو اپنی انگلی پر لپیٹا، ان کو اپنے ساتھ ملایا، اپنی جماعت کا حصہ بنایا. اچھا، تو ہوا یوں کہ جب ان لوگوں نے اتفاق کر لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچ گئے. جب پہنچ گئے، ان کی ساری کارروائی ختم ہو گئی. کیونکہ جب مدینہ میں آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بھیجے ہوئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے دائی تھے نا، مدینہ میں پہنچ چکے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے دائی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، مصعب یہ پہلے پہنچ چکے. انہوں نے اپنے ساتھ لوگوں کو، بڑے بڑے سرداروں کو ساتھ ملایا، اور ان کی دعوت پر بڑے بڑے لوگ اسلام قبول کر چکے تھے. تو یہ حضرت معاذ وغیرہ لوگ یہ بھی سردار تھے. تو بہرحال کیا بات ہو رہی تھی؟ اچھا، منافقین. تو یہ جو تھا، اس لوگ نے اپنے ساتھ لوگوں کو ملایا اور تنظیم سازی شروع کر دی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اوس اور خزرج کے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا. اب اس کو بھی مجبوراً کرنا پڑا. اس کو پہلے تو اپنی فکر تھی کہ میں سردار بنوں گا، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اسلام میں داخل ہوئے. اب اس نے بھی بظاہر جو ہے کلمہ پڑھ لیا. کیا کر لیا؟ کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا. جب اقرار کیا
اس کے جو ساتھی تھے، بعض لوگ جو تھے جنہوں نے دل سے تصدیق کی تھی وہ مصعب بن عمیر کے حق پر اسلام قبول کر چکے تھے۔ بعض لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقات میں، مجالس میں آپ کے ساتھ رہتے اسلام قبول کر چکے تھے۔ کچھ ٹیم اور ان کا لوگوں کا نیٹ ورک ایسا تھا، یہ بظاہر مسلمان تھے لیکن اندر سے نفاق تھا، وہ بے شمار تھے، وہ چند لوگ نہیں تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، لوگوں میں سے ایسے ہیں آمنا جو کہتے ہیں آمنا باللہ، اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے رسول پر بھی ایمان لایا، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت پر۔ ان دھوکہ جو لوگوں کو ملا نا وہ اس وجہ سے ملا کیونکہ اللہ کو ایک کہتے تھے، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت پر بھی ان لوگوں کا یقین تھا کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، لیکن درمیانی جو چیزیں تھیں، درمیانی اسلام کے ارکان کہ اللہ کے نبی کو ماننا، نبی کی اتباع کرنا، نبی کی پیروی کرنا، نماز کے رکن کو ماننا، نماز پڑھنا، اس میں ان کی ڈنڈی تھی اور اس میں صحیح معنوں میں دل سے ان کو مانے ہوئی تھا، اللہ کے نبی کو نبی نہیں مانتے تھے۔ اچھا وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، آخرت پر بھی یقین تھا لیکن اللہ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ مومن نہیں تھے۔ یہ مختصر سا میں نے آپ کے سامنے تعارف رکھا ہے کہ یہ اصل میں نفاق والی بیماری مدینہ میں پیدا ہوئی، مکہ میں نہیں تھی۔ اللہ فرماتے ہیں یخادعون اللہ، یہ جو منافق لوگ ہیں نا اصل میں یخادعون اللہ، ان کی سوچ اور فکر یہ ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے۔ وما یخدعون، اللہ فرماتے ہیں یہ ان کی اپنی سوچ اور فکر تھی، یہ ان کا اپنا فارمولہ تھا کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں وما یخدعون، نہیں وہ دھوکہ دے رہے، الا انفسہم، مگر اپنے لگتا ہے تھک گیا ہوں، بول میں رہا ہوں تھک آؤ گیا، الا انفسہم، مگر اپنے نفسوں کو، اپنے جانوں کو انہوں نے دھوکہ دیا۔ وما یشعرون، لیکن ان کو اس فارمولے کا پتہ نہیں کہ ہم ان کو، اللہ فرماتا ہے وما یشعرون، وہ شعور نہیں رکھتے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کیونکہ منافق جو ہوتا ہے نا، جو دوگلا پن ہوتا ہے، وہ یا تو اپنی سازش میں کامیاب ہونے کے لیے ہر قسم کا حربہ استعمال کرتا ہے، اپنے مشن میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو یا اگر کامیاب نہ بھی ہو تو اگلے آدمی کو وہ اپنے ساتھ دھوکے کے ساتھ ملا لیتا ہے۔ تو یہ تو اپنی مشن میں گویا کہ کسی نہ کسی حد تک کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ان کی کامیابی والا کوئی رستہ ہی نہیں، وما یشعرون، لیکن ان کو شعور نہیں، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ جو ان کے پروپیگنڈے ہوتے تھے، جو ان کی چالیں اور آپس میں ہوئے مشورے اور میٹنگ ہر قسم کی پلاننگ کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، وہ مسلمانوں کو تو آلریڈی پتہ چل جاتی تھی۔ کیسے پتہ چل جاتی تھی؟ فاروق صاحب ان کا کریں کو کھانے کو انباس یہ بول نہیں رہے، ان کو پتہ ہی لگتا ہے میں بول میں رہا ہوں، پر بولتے آپ کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتاتے تھے، بولے نا بولے وحی کے ذریعے۔ مسلمانوں کے خلاف سازشیں، پروپیگنڈے ہر قسم کے کرتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ تو نبی علیہ السلام کو بذریعہ وحی بتا دیتے تھے، تو پھر کیا اپنے یہ مشن میں کامیاب ہو سکتے تھے؟ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وما یشعرون، اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وما یشعرون، ان کو شعور نہیں ہے، یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو ویسے مطمئن کیا ہوا ہے کہ نہیں ہم تو مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض، جی اشارہ آگے جتنا سن لیا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ سنا ہے سنایا ہے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو توجہ سے بیٹھا کریں اور اس کو گھر میں بھی پڑھا کریں، کوشش کیا کریں کہ گھر میں ترجمہ والا قرآن رکھیں اور
پڑھنے کی کوشش کریں، سیکھنے کی کوشش کریں، اور پھر جو اشکالات ہوتے ہیں تو جب اگلا درس ہوتا ہے تو اس اشکالات کو سامنے رکھیں، پیش کریں، اور اللہ کے فضل سے روٹین میں نے کوشش یہی ہوتی ہے کہ تاکہ آپ میں سے ہر آدمی کو بات سمجھ آ جائے۔ میری تو روٹین یہی ہے، اگر نہیں بھی سمجھ آتی پھر بتا دیا کریں کہ ہمیں فلاں بات کی سمجھ نہیں آئی، تاکہ اس بات پر اس کی ریپیٹ کر دی جائے، بتا دیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں حق کو سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔